اسی سے بنا فرمایا۔ اگر کسی کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی خطا کا پتہ چل بھی جائے تو ڈھول بجانے سے پہلے سوچ لیں کہ اس نے ہمارے کتنے چھپا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گناہ کی وجہ سے کسی سے آپ نفرت نہ کریں۔ اللہ کے ہر ولی کا ایک ماضی رہا ہے۔ حضرت بشر حافی کو دیکھ لیں، حافی کا معنی ننگے پاؤں چلنے والا۔ سبحان یہ بغداد کی گلی میں ننگے پاؤں چلتے تھے سرکار بشر حافی، اور یہ صرف شراب پیتے نہیں تھے، ان کی پوری شراب کی فیکٹری تھی، شراب کا کارخانہ تھا، بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت جا رہے ہیں بغداد کی گلی میں، تھے تو نشے میں مدہوش، شراب کے نشے میں، کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سبحان یہ اللہ۔ نشے میں مگر اتنا ہوش تھا کہ میرے محبوب کا نام لکھا۔ سبحان اللہ۔ اسے اٹھایا، چوما، جاڑا، خوشبو لگائی اور گھر لا کے عزت والی بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ سبحان۔ بے نیاز تھا، اسی ادا پر پیار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی توفیق جو ملی تو بشر حافی بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جانوروں کو اجازت نہیں تھی گلیوں میں گوبر اور پیشاب کرنے کی، کہیں ہمارے بشر کے پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور امام مالک جیسی شخصیت اہل سنت کے چوتھے بڑے امام ہیں، پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، وصال بھی مدینہ منورہ میں، دفن بھی بقیع شریف میں ہوئے۔ سبحان امام مالک ہزاروں علماء کے نہیں، ہزاروں ائمہ کے استاذ ہیں۔ سبحان اور آپ اندازہ فرمائیے 80-85 سال مدینہ منورہ میں رہے، مگر شہر مصطفیٰ کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ 85 سال میں ایک دفعہ بھی مدینہ منورہ حدود حرم میں پیشاب نہیں کیا۔ سبحان گھوڑا رکھا ہوا ہے، رفع حاجت کے وقت گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، سبحان اور باہر جا کر بھی اہتمام یہ کرتے ہیں، ایک پیر حدود حرم کے باہر رکھتے ہیں، دوسرا پیر حدود حرم کے اندر رکھتے ہیں۔ شاگردوں نے، مصاحبین نے عرض کی حضرت اتنا سفر کر کے آ ہی جاتے ہیں تو یہ تکلف کاہے کا ہے؟ فرمایا حدود حرم سے جو پیر باہر رکھتا ہوں اس کی تو نیت یہ ہے کہ آقا کے شہر کا ادب ملحوظ خاطر رہے، اور جو پیر اندر رکھتا ہوں وہ اس نیت سے کہ خدا نہ خواستہ پیشاب کرتے ہوئے بھی اگر میری موت آ جائے تو اس وقت بھی میرا رشتہ حضور کے شہر سے جڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا علی۔ یا نبی۔ یا نبی۔ یا نبی۔ یا نبی۔ مدینہ منورہ میں جب چلتے ہیں تو جیسے میں اور آپ چلتے ہیں گلی کے درمیان میں، ظاہر ہے جو راستہ ہے وہیں پر چلنا ہے۔ امام مالک گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، دیواروں کو پکڑ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضور راستہ تو یہ ہے، آپ دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلتے ہیں۔ فرمایا گلی مدینہ کی ہے، ہو سکتا ہے کبھی یہاں سے مصطفیٰ بھی گزرے ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ جس یعنی خاک پائے سرکار دو عالم علیہ السلام کی یعنی مقدس نالین کا جس خاک نے بوسہ لیا ہو تو میں پھر اپنی جوتی کے نیچے رونتا پھروں۔ اللہ یہ اکبر۔ ہے امام مالک۔ مگر آپ ذرا ادھر دیکھیں گے، یہ امام مالک جب بشر حافی سے ملتے تھے نا، دونوں خال خال کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، مگر یہ بشر جو سابقہ شرابی بھی ہیں، بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، جب بھی امام مالک جیسی تباہر علمی رکھنے والی شخصیت بشر حافی سے ملتے ہیں تو بشر ننگے پاؤں آگے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور امام مالک جیسی شخصیت ہاتھ باندھ کر بشر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ آپ کے شاگردوں نے عرض کیا حضور یہ تو ملنگ سا بندہ ہے بشر، تو آپ اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، اتنی بڑی آپ علمی اور روحانی شخصیت ہے تو ملنگ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں بشر کے پیچھے۔ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ امام مالک کا فرمان بڑا خوبصورت۔ آپ نے فرمایا میں بشر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اس لیے چلتا ہوں کہ مالک جس اللہ کو مانتا ہے نا، بشر اس رب کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرمایا ہم عالم ہیں، یہ عارف ہیں، سبحان اللہ سبحان ہم علم والے ہیں، یہ معرفت والے ہیں، سبحان ہم جان والے ہیں، یہ پہچان والے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں نا یہ ماضی ہے ہر فقیر کا گناہ کی وجہ سے۔ یہ حضرت معروف کرخی، ایک بات چلے ان کی سیرت طیبہ سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار معروف کرخی کے نا مدرسے کے سامنے ایک شخص تھا تو کریانے کی دکان کرتا تھا۔
کریانے کی دکان کرتا ہے آپ کے جامعہ کے سامنے اور 30 سال سے دکان کر رہا ہے, پتی بیچتا ہے, چائے, تیل, چینی, صابن بیچتا ہے. بغداد میں بارش نہ برسی, لوگ جمع ہو کر سرکار معروف کے مدرسے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت دعا کریں اللہ رحمت کی بارش عطا کر دے. سبحان آپ نے سارے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بارش کی دعا جا کر نا اس کریانے والے سے کرواؤ. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ریڈی کرنا, کوئی تگاری اٹھانا, کسی کے ہاں ملازمت کرنا, یا اگر کوئی زرعی دوست بیٹھے ہوں ذمہ دار تو فصل کے کو پانی لگانا, سپرے کرنا, کھاد ڈالنا, یہ دنیا داری ہے. نہیں, یہ دین داری ہے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں جو شخص رزق کے حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور شام کو تھک کر آ کر بستر پہ لیٹتا ہے, محبوب فرماتے ہیں اس کی آنکھ بعد میں لگتی ہے, اللہ پورے دن کی خطاؤں کو پہلے معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملہ آپ یاد رکھیں گے, مومن سب سے اچھا دنیا دار ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تقسیم تو ہمارے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ مولوی صاحبان مسجد سنبھال لیں اور دنیا داری کاروبار, یہ تو ہم صاحب دنیا دار سے بندے ہیں. تو پھر ایسے مومن سب سے اچھا دنیا دار ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو ہمارا دین ہے, اگر اس دین کے 100 حصے ہو نا, 100, تو صرف 20 حصوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے, 80% میرے دین کا تعلق لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور معاملات کے ساتھ. سبحان اللہ. جسے ہم دنیا داری کہہ کرتے ایسے جمیلوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ دین داری ہے. ابھی دیکھیے کیسے سرکار معروف فرمانے لگے لوگوں سے کہ بارش کی دعا جا کر نا اس کریانے والے سے, ہٹی والے سے کرواؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لوگوں نے حضور پیر طریقت تو آپ ہیں, رہبر شریعت بھی آپ ہیں, کام بھی آپ کا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں بھیج بھی تو میں ہی رہا ہوں نا. سبحان اللہ. اسی کے پاس جاؤ. لوگ آ گئے کریانے والے کے پاس اور کہنے لگے جی دعا کریں بارش کی. اس نے کہا یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے, کوئی پتی صابن چاہیے تو مجھ سے لے لو, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا دعا کے لیے بارش کے لیے لفظ کون سے کہنے ہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. سبحان سبحان اللہ. بے شک. تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے سبحان نہیں. اللہ. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. سبحان اللہ. بے شک. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا, سرکار معروف کی خدمت میں گئے تھے, انہوں نے بھیجا ہے تمہاری طرف, تو اب دعا کر. جب سرکار معروف کا حوالہ آیا تو اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتا ہے مولا یہ جیسا کہتے ہیں تو ویسا ہی فرما دیں. سبحان اللہ. ابھی اس کے ہاتھ چہرے پہ پھر کے نیچے نہیں آئے, پورے بغداد کی فضا کالے سیاہ بادلوں سے ڈھک گئی. سبحان. چھم چھم نہیں برسا. لوگ اٹھے اور سرکار معروف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمارے حضور بارش تو آئی ہے, اور آئی بھی برسی بھی کریانے والے کی دعا سے ہے. بیٹھا دکان پر ہے, کریانہ سٹور چلا رہا ہے, مگر حضور اللہ رب العزت کے اتنی قربت والا, اتنے رحم والا ہے رب کریم کی بارگاہ میں. اس کا راز کیا؟ سبحان. آپ نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی نفلی نمازیں نہیں پڑھتا یہ دکان والا, کوئی لمبے چوڑے نفلی روزے نہیں ہیں, کوئی نفلی خیرات نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں, لمبی لمبی تلاوتیں نہیں کرتا, لیکن فرمایا 30 سال ہو گئے اس کو میرے مدرسے کے سامنے دکان کرتے ہوئے. 30 سال میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اس نے کبھی جھوٹ بول کر سودا بیچا ہو یا کبھی کم تول کر سودا بیچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے خاص طرح کی داڑھی والا, حلیے والا, دستار والا, ایسے خاص طرح کا لباس پہنا ہوا اور جائے نماز پر مصلی پر ایسے کر کے بیٹھا ہوا, صرف یہی اللہ کا ولی اور فقیر ہو سکتا ہے. آپ یقین فرمائیں گلی میں ہوکے لگا کر کلفیاں, آلو چھولے اور چاٹ اور دہی بھلے بیچنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولایت کوئی کسی کے نام رجسٹری تھوڑی ہے, یہ ولایت کسی حلیے کا یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص تھوڑی ہے, ہرگز نہیں. تو یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے, اور یہ تو اتنا نفیس دین ہے. سرکار فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ السلام علیکم کہہ دو, اللہ تمہارے کھاتے میں صدقے کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. مگر ایک گزارش میں ضرور کروں گا اپنے تمام احباب قابل عزت دوستوں کی خدمت میں کہ زندگیاں گزر گئی ہیں ہمیں سرکار کا ذکر کرتے کرتے سنتے سنتے, میلاد النبی کی محافل سجاتے سجاتے بال سفید ہو گئے ہیں. مگر ایک گزارش ہے کہ بھائی کے ساتھ میری دیوار سانجھی ہے مگر بھائی کے ساتھ میری زبان تو سانجھی نہیں ہے. سبحان اللہ. بہن میری شکل کو ترستی رہتی ہے کہ بھائی کبھی 1 کلو سیب لے کر میرے گھر ہی آ جائے. پڑوسی بیٹھ کر میری جان کو روتے ہیں, بیوی بیٹھ کر مجھے کوستی ہے.
اولاد بیٹھ کر میری جان کو روتی ہے۔ اللہ سیرت الرسول کی ہدایت کا کوئی نور، کوئی مٹھاس تو لوگوں کو ہماری شخصیت میں نظر بھی آنی چاہیے۔ سبحان بے شک۔ اللہ سبحان اللہ گزارش یہ ہے اگر کسی سے محبت کرنی ہے نا تو اس کی زندگی میں فرمائیں، سبحان اللہ کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کے جیتے جی اس کو کریں، اس کے مرنے کے بعد پھر چارپائی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں کہ ہن تو بولتا ہی نہیں۔ اب بیچارہ وہ کیا بولے، جب اس کے بلانے کا وقت تھا تب تو چہرہ پھیر کے نکل جاتا تھا، ہاں، اللہ جی تب تو ایسے لیفٹ نہیں کرواتا تھا، اور اب یہ تماشا پھر کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جن چہروں کو تم دو دو کے چٹا سفید کرتے ہو نا، میں تمہارے چہروں کو دیکھا ہی نہیں کرتا۔ بے شک۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھوں نہ تمہارے ظاہری عمل کو دیکھوں۔ اللہ تو پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم اس کو حسین بنائیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک۔ بھئی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، بے شک۔ قرآن مقدس کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف۔ سبحان ترمذی شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں عظیم کتاب ہے۔ مسند امام اعظم کی پہلی حدیث پاک ہے کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ سبحان بے شک۔ نیکی چھوٹی ہو، نیت اچھی ہو، اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ نیکی بہت بڑی ہو، نیت گھٹیا ہو، پست ہو، تو وہ تو بے نیاز ہے، اٹھا کر منہ پہ دے مارو۔ اللہ اچھا اب یہ بات جلدی سے قبول فرمائیے، حضور علیہ السلام آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، بے شک۔ سبحان اللہ اس پر زور سے بولیے۔ سبحان اللہ۔ آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ بے شک۔ ہے نا، اگر کوئی نابینا شخص اندھا ہو اور وہ یہ کہے کہ دن تو چڑھتا ہی نہیں، اس کائنات میں سورج ہے ہی کوئی نہیں، تو لوگ کہیں گے تیری صرف آنکھیں نہیں خراب، تیرا دماغ نہیں خراب، بے شک۔ تو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سورج ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ۔ ہم قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے اگر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور قبر والے ہمارے سلام کا جواب ہمیں دیتے ہیں، اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے تو نہیں سنائی دیتا، تو بھئی قصور تیرے کانوں کا ہے، وہ تو جواب دے رہے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ جن کی سماعتیں اور کان ٹھیک تھے، وفا شریف کے حدیث پاک ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہر ہفتے والے دن اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف سے جہاں آپ کا آستانہ تھا وہاں سے احد شریف میں سید الشہداء دوست تشریف فرما ہوں گے جنہیں وہاں حاضری کا شرف ملا ہے، مسجد نبوی شریف سے لے کر سید الشہداء جناب زہرا پیدل تشریف لاتی ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اپنے دادا جان حضور علیہ السلام کے چچا اور پہلے اسد اللہ سبحان جناب امیر حمزہ کے مزار پر سبحان اللہ۔ بے شک۔ وفا شریف کے اندر اور آ کر تشریف لا کر تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قبر شریف پر کھڑی ہو کر کہا کرتی تھی السلام علیکہ یا جدی، سبحان دادا جان آپ پر سلامتی ہو۔ سبحان تو فرماتی ہیں مجھے قبر شریف سے میرے دادا آواز دیتے تھے وعلیک السلام یا بنتی، میری بیٹی تجھ پر بھی سلام تھی۔ سبحان اللہ۔ جن کے کان ٹھیک تھے وہ سنتے بھی تھے، بے شک۔ اور یہ تو بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ صفائی باطنی دل کا سیکل اور صفائی عطا فرما دے نا تو وہ روحوں کے حالات سے ایسے باخبر ہو جاتا ہے جیسے زندہ شخص اپنے پڑوسی کے حالات سے باخبر ہو۔ سبحان اللہ مرنے کے بعد۔ تو آقا علیہ السلام آج بھی موجود ہے۔ سبحان ایک بات قبول فرمائیں گے آپ جلدی سے، آخری بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے موجود ہیں یاد رکھیے، پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی نا ایک ایک گناہ کرتی تھی، اللہ ان کے چہرے بگاڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ صرف چہرے نہیں حلیے بگاڑ دیتا۔ اللہ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو، پورے بنی اسرائیل قوم کو نہیں، ایک طبقے کو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ تم نے سینیچر والے دن، ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ پابندی لگنے کے بعد اب خدا کی قدرت ہے، امتحان کی صورت ہے، ہفتے والے دن ہی دریا میں مچھلی آج زیادہ جاتی تھی۔ پورے 6 دن کی مچھلی ایک طرف اور ہفتے والے دن ایک دن کی مچھلیاں۔ اچھا ان کا دل للچاتا تھا کہ مچھلیاں ہیں، ہے بھی پابندی۔ وہ کیا کرتے جمعے والے دن شام کو آ کر دریا میں جال لگاتے، ہفتے کا پورا دن دریا میں جال لگا رہتا، اتوار کو صبح صبح آ کر جال کھول کے لے جاتے اور سرکار موسیٰ سے کہتے کہ ہم نے آپ کے رب کا حکم مان کر دیکھا ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ پڑ گئی سبحان اللہ
گل اپنی کہ کوئی جی نہیں ہاں یہ وہ کرتے تھے. بے نیاز ہے, پوری بستی سے مخاطب ہو کر فرمایا کونو قرانتن خاسئین, ساری کی ساری بستی والے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ اکبر. آپ تصور کریں ایک لمحہ پہلے جہاں انسان ہے, اگلے ہی لمحے پوری بستی میں یا بندر ہے یا خنزیر ہے. اللہ اکبر. ہولیے بگاڑ دیے. اچھا وہ ایک ایک گناہ کرتے تھے, اللہ چہرے ہولیے بگاڑ دیتا تھا. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں. زانی ہمارے اندر ہے, شرابی ہمارے اندر ہے, سود خور ہمارے اندر ہے, ڈکیت ہمارے اندر ہے, قاتل ہمارے اندر ہے, دل توڑنے والے ہمارے اندر ہے, چغلیاں کرنے والے ہمارے اندر ہے, غداری کرنے والے ہمارے اندر ہے, بھگوڑے منافق ہمارے اندر ہے. سارے گناہ ہم کر کے بیٹھے ہیں. کبھی غور فرمایا رب تو آج بھی وہی ہے جو زمانہ موسیٰ میں تھا. بے شک. سبحان اللہ. رب تو نہیں بدلا, نہ اس کی طاقت میں کمی آئی ہے, نہ اس کی بے نیازی میں کمی آئی ہے. ویسا ہی علی کل شیء قدیر ہے جیسا ہمیشہ سے ہے, بے شک. ویسا ہی بے نیاز ہے جیسا ہمیشہ سے ہے. سبحان اللہ. مگر کبھی آپ نے غور فرمایا اس بات پر کہ وہ ایک ایک جرم کرتے تھے. گلاس پانی کا سامنے پڑا ہے تو پانی ہے اس میں, پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے, پی بن جاتا ہے. روٹی سامنے پڑی ہے تو تازہ ہے, گرم روٹی ہے, بہترین فرسٹ کلاس ہے, کھانے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے نا, کھٹمل اور جوئیں آ جاتی تھی. اللہ. آسمان سے پتھروں کی بارش, تندور سے پانی نکلتا تھا. عذاب مختلف صورتیں, کیڑوں کا عذاب ہے, پھر جوؤں کا عذاب ہے, مختلف عذاب. ایک ایک گناہ چھپ کے کرتے ہیں اندر. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ان کا گناہ ان کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے. اللہ. آپ تصور کریں نا, ایک لمحہ کے لیے اگر اللہ رب العزت صرف امت مصطفیٰ سے اپنی شان ستاری کو اٹھا لے, پردہ پوشی کرنے والی صفت کو اللہ رب العزت اٹھا لے, میرے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں, آپ کے گناہ میرے سامنے آ جائیں, والدین کے سامنے اولاد کے, استاد کے سامنے شاگرد کے, پیر صاحب کے سامنے مرید کے, اور مرید کے سامنے پیر صاحب کے, کیا عزت رہ جائے. ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جائے, بے شک. دھجیاں نہ اٹھ جائیں عزتوں کی. بے شک. مگر وہ چھپ کے کرتے تھے. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے پورے شہر کو پتا ہوتا اس نے رات کو یہ گناہ کیا. ایک ایک کرتے تھے, ہولیے بگڑ جاتے تھے. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں, رب وہی ہے, بے نیاز ویسا ہی ہے. مگر کبھی غور فرمایا اس کا عذاب آج نازل کیوں نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مقدس میں ہمیں ہماری اوقات دکھائی ہے, اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت دکھائی ہے. سبحان اللہ. فرمایا حبیب اپنی زبان پاک سے اعلان فرما کے ان کو بتا دیں, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا, اس وقت تک میرا عذاب ان پہ نازل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نہیں. آخری طریقہ یہ بھی قبول فرما لیں, چلیں محبت کے ساتھ, اگر کسی نے کرنی ہو تسلی کہ حضور علیہ السلام آج بھی ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں, کوئی کتابیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, کسی عالم دین کے پاس جانے کی حاجت بھی نہیں ہے. اے طریقہ سن لو, آپ خود آزمائیں گے اپنے اپنے گھر میں جا کر کہ حضور ہیں یا نہیں ہیں. بے شک. عرض کر دوں آپ کی خدمت. سبحان اللہ. نوافل شریف کے بعد جب اٹھیں نا آپ, دعا کے بعد اپنے گھر جائیں, کمرے میں جا کر شیشے کے سامنے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نا اس آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھیں. سبحان. چہرہ دیکھنے کے بعد نا اپنی آنکھوں کو بند کریں, سبحان. اور پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کریں, ساری نافرمانیاں, رب سے کی ہوئی بے وفائیاں یاد کریں. جب سارے گناہ یاد آ جائیں, پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اسی آئینے میں اپنا چہرہ دوبارہ دیکھیں. اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اگر اللہ نے میرا چہرہ نہیں نہ بگاڑا تو پھر سمجھ لو محمد آج بھی موجود. سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی خطاؤں کے باوجود اگر اللہ کا عذاب مجھ پر آپ پر نازل نہیں ہوتا تو اس میں کمال ہماری داڑھیوں کا نہیں, کمال نسبت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. آج بھی موجود ہیں. ہاں, اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. فرق یہ ہے کہ 63 سال پہلے حضور کی حیات طیبہ کا چراغ آقا کی ظاہری زندگی میں مکہ اور مدینہ کے چوک میں جلتا تھا. سبحان اللہ. کیا ہوتا تھا؟ چوک میں جلتا تھا. آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں 63 سال سبحان. حضور کی مبارک حیاتی کا چراغ پر انوار سب کے سامنے چوک میں جلتا تھا. آقا کی حیات طیبہ کے چراغ کو ابو لہب کی آنکھ بھی دیکھتی تھی, ابو جہل کی آنکھ بھی دیکھتی تھی, ابو بکر کی آنکھ بھی دیکھتی تھی, علی کی آنکھ بھی دیکھتی تھی. 63 63 سال کے بعد کیا ہوا
حیات مصطفیٰ کے اس چراغ کو چوک سے اٹھا کر تو حجرائے اما عائشہ صدیقہ کے اندر رکھ دیا سبحان اللہ، اور باہر سے لگا دیا گیا پردہ۔ اب بے ایمان ابو لہب ابو جہل کی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی حیات رسول کو، دیکھنے والی آنکھ علی کے غلام کی ہو تو حضور کی حیاتی آج بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، بشرطے کہ احساس ہو، بشرطے کہ حیا ہو۔ آقا آج بھی موجود ہے۔ بے میں بھی شک۔ کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیں، کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ انشاءاللہ 40 میں سے ایک آمین ویسے قبول ہو جاتی ہے، خدا کرے یہ حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ آمین، دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، اللہ سب کو اور آپ کو بھی اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ آمین، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔